الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبی بعد. سورۃ القصص ہے 20واں پارہ اور آیت نمبر 36 سے پڑھیں گے 36 سے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. اللہ رب العالمین، اللہ احکم الحاکمین، اللہ رب الرحمن اپنے مقدس ترین کلام قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، فلما پس جب جاءہم آیا ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام بھی آیاتنا ہماری نشانیاں لے کر، معجزات لے کر، بینات واضح دلائل اور معجزات لے کر، جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس پہنچا اور ان کے سرداروں کے پاس دعوت دینے کے لیے، تو ان کو پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سارا واقعہ پڑھا ہے بچپن سے لے کر کہ کیسے تھا اور کیسے جو ہے وہ انہوں نے پرورش پائی، کیسے بڑے ہوئے، اور پھر کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام فرمایا، ان کو کتاب عنایت، ان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جاؤ فرعون کے پاس، اور انہوں نے کہا کہ میرے بھائی کو میرے ساتھ کر دیجیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اور آپ کا بھائی دونوں جاؤ فرعون کے پاس کہ وہ سرکش ہو گیا ہے. تو وہ دونوں جو ہے وہ گئے، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس. انہوں نے جا کر دعوت دین دی. قالو وہ سب آگے سے کیا کہنے لگے، ما ھذا یہ نہیں ہے، الا مگر سحر جادو، مفترا گھڑا ہوا، یہ تو ایک جادو ہے جو گھڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. وما سمعنا اور نہیں سنا ہم نے بہذا اس طرح کی بات، فی آبائنا الاولین اپنے پہلے باپ و اجداد سے، پہلے باپ دادا سے ہم نے کبھی اس طرح کی بات نہیں سنی کہ نبی ہوتا ہے اور جو ہے وہ اللہ ہوتا ہے. یہ اس طرح کی باتیں ہم نے کبھی سنی نہیں. تم جو ہے یہ کیا باتیں کر رہے ہو. حالانکہ وہ صاف جھوٹ بول رہے تھے، فرعونی جو ہیں صاف جھوٹ بول رہے تھے، کیونکہ اس سے پہلے سیدنا یوسف علیہ السلام ان کے پاس رہے ہیں، پہلے قید خانے میں بھی رہے، پھر ان کے پاس حکومت بھی کی ہے. انہوں نے تو ہر جگہ پر دعوت دی، قید خانے کے اندر بھی دعوت دی تھی، بعد میں بھی دعوت دی انہوں نے، ایک اللہ کی توحید کی دعوت دی سب کو. تو ان کا عرصہ زیادہ لمبا نہیں گزرا تھا، لیکن جو ہے پھر وہ مکر گئے. یعنی کہ اب وہ جھوٹ بول رہے ہیں، صاحب کہتے ہیں ہم نے باپ اجداد نے کبھی باپ دادا نے ایسی بات نہیں سنی جو تم لے کے آگے ہو. ٹھیک ہے نا. اسی طرح نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار مکہ کے سامنے دین پیش کیا نا، انہوں نے کہا یہ تو تم عجیب بات کرتے ہو، ہم نے کبھی باپ دادا سے نہیں ایسی بات سنی. ٹھیک ہے نا. تو حالانکہ کیا تھا، انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بت بنا کے رکھا ہوا تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بت بنا کے رکھا. وہ کیا تھے، اللہ کے نبی تھے. ٹھیک ہے نا. ان کو مانتے بھی تھے کہ وہ نبی تھے، اس کے باوجود کہنے لگے جی آپ تو نئی بات لے آئے ہیں. ٹھیک ہے نا. اسی طرح آج بھی اگر کسی کے سامنے دین پیش کیا کہتے ہیں یہ تو کوئی نئی بات ہی تم لے آئے ہو، ہم نے تو باپ دادا سے کبھی سنی نہیں. ایسے جھوٹ بول رہے ہوتے لوگ. تو وہ فرعونی بھی جھوٹ بول رہے تھے کہ یہ جو ہے یہ تو ایک طرح سے جادو ہے. یعنی معجزات دیکھ کر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دیے تھے، وہ لاٹھی جو ہے وہ سانپ بن جانے والی، اور ان کا ہاتھ جو چمکتا ہوا نکلتا تھا. تو یہ جب فرعون کے سامنے، یعنی کہ اس کے دربار میں، اس کے درباریوں کے سامنے یہ بات ہوئی پیش، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو جو ہے نا وہ کھلا جادو ہے، یہ تو جادو کے سوا اور کچھ نہیں، یہ تو گھڑا ہوا جادو ہے، اور ہم نے، ہمارے باپ دادا نے کبھی ایسی بات نہیں سنی. وقال موسیٰ فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، ربی اعلم میرا رب خوب جانتا ہے، بمن جاء بالہدی کون ہدایت لے کر آیا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دے کر بھیجا، اور میرا رب اچھی طرح جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت دی ہے، میں من عندہ اس کی طرف سے جو دی ہوئی ہدایت ہے وہی لے کر تمہارے پاس پہنچا ہوں. وقال ومن تکون لہ اور کون ہے، لہو اس کے لیے، عاقبت الدار کہ اس کے لیے ہو آخرت کا انجام اچھا. یعنی آخرت کا انجام کس کے لیے بہتر ہے، یعنی ظاہری بات جو ہدایت پر عمل کرے گا اسی کے لیے آخرت کا انجام اچھا ہے. انہ لا یفلح الظالمون اور بے شک جو ظالم ہے وہ فلاح نہیں پائیں گے، ظلم کرنے والے فلاح نہیں پائیں گے. سب سے بڑا ظلم کیا ہے، شرک ہے.
ان الشرک لظلم عظیم، آگے آیت ہے سورہ لقمان میں. تو سب سے بڑا ظلم شرک ہے. تو شرک کرنے والے کبھی فلاح نہیں پائیں، کبھی آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکے. ان پر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کی ہوئی ہے، کہ جنت ان پر حرام ہے، وہ ہمیشہ دوزخ کے اندر رہیں گے. تو جو ہے اس کے علاوہ بھی جو ظلم کرتے ہیں، مثلا جو فرعونی تھے وہ نہ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک و کفر کرتے تھے، بلکہ ساتھ ساتھ وہ مسلمانوں پر، بنی اسرائیل پر ظلم بھی کرتے تھے. ٹھیک ہے نا. اور اللہ کے نبی کو نہ ماننا یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے. ٹھیک ہے نا. پھر جو ہے مسلمانوں کو تکلیفیں دینا یہی بہت بڑا ظلم ہے. تو وہ سارے ہر قسم کے ظلم ان کے اندر شامل تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے واضح فرما دیا کہ جو ظالم ہے وہ کبھی فلاح نہیں پائیں گے. جو ہدایت پہ آئے گا وہی اس کے لیے آخرت کا انجام اچھا ہوگا. وقال فرعون، اور فرعون نے کہا، یا ایھا الملأ، اے میرے سردارو، ما علمت لکم من الہ غیری، کیا تم جانتے ہو کہ میرے علاوہ کوئی اور الہ ہے. وہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا اور رب العلیٰ کہتا تھا، کہتا میں سب سے بڑا میں خدا ہوں. ٹھیک ہے نا. تو وہ کہتا اپنے سرداروں سے مخاطب ہو کہتا کیا تمہیں پتہ ہے میرے علاوہ کوئی اور الہ ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی ان کو سرداروں کے سامنے اپنی بات منوانے کے لیے کہ دیکھو میں خدا ہوں، اور یہ کہتا ہے کسی اور کو خدا کہہ رہا ہے. تو فَأَوْقِدْ لِي يَا حَامَانُ، حامان اس کا وزیر تھا. پیچھے بھی گزرا نا اسی صورت کے آغاز میں، پہلے رکوع میں، وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان فرعون و حامان و جنودہما کانوا خاطئین، کہ فرعون، حامان اس کا وزیر اور اس کا جنود، اس کے سارے لشکر، وہ سارے کے سارے خطا کار تھے، سارے گناہ گار تھے، سارے ظالم تھے. تو یہاں پر بھی اس کا نام لے کر یعنی کہ ذکر ہوا ہے حامان کا. یا حامان، اے حامان، حامان اس کا وزیر تھا. تو فرعون نے حامان سے کہا، فَأَوْقِدْ لِي، آگ جلاؤ، عَلَى الطِّینِ، مٹی پر. مٹی پر آگ جلانے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مٹی کی اینٹیں، یعنی کہ پکی بناؤ، پکی اینٹیں بناؤ مٹی کی. فَاجْعَل لِّي صَرْحًا، اور پھر اس سے ایک بہت بڑی عمارت بناؤ. لَعَلِّي أَطَّلِعُ، تاکہ میں اس کے اوپر چڑھ کر جھانک لوں، إِلَىٰ إِلَٰهِ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو. میں اوپر چڑھ کر موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو دیکھ سکوں. وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جھوٹا ہے، میں اس کو جھوٹا سمجھتا ہوں. خدا ہے ہی کوئی نہیں اور میں ہی خدا ہوں. یہ جو کہتا ہے آسمانوں پہ خدا ہے، تو میں آسمان پہ نا چڑھ کے ابھی دیکھ لیتا ہوں. آپ ایک عمارت بناؤ جی جلدی جلدی. اچھا، بعض مفسرین نے یہاں لکھا ہے کہ اس نے جو ہے نا وہ اینٹوں سے بڑی اونچی ایک عمارت بنائی، اس کے اوپر وہ چڑھا، چڑھ کے اس نے تیر مارا آسمان کی طرف. اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے نا وہ خون سے رنگ کے نیچے بھیج دیا. اس نے کہا دیکھو جی میں نے موسیٰ علیہ السلام خدا کو قتل کر دیا. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح کی اس نے بات کی. تو پھر جو ہے وہ بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ پھر حضرت جس صبح کو بنایا تو شام کو جو ہے نا وہ جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے پار مارا، اس کے 3 ٹکڑے کر دیے. پتہ نہیں، واللہ عالم. یہ بات جو ہے نا وہ اسرائیلی روایات ہیں. یہ یعنی کہ قرآن پاک میں بیان نہیں ہوئی، حدیث کے اندر نہیں بیان ہوئی کہ عمارت بنی یا کیسی بنی تھی، کیسی نہیں بنی تھی. بعض کہتے 5000 مزدور اس نے لگائے تھے، واللہ عالم کیا بنا. تاہم جو ہے وہ میرا یعنی کہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اصل میں نا اس نے صرف ٹالنے کے لیے کی تھی بات، تاکہ اپنے سرداروں کے سامنے اپنے آپ کو سچا سمجھے. کیونکہ اس نے تو ساری عوام کو یہی کہا ہوا تھا میں تمہارا خدا ہوں. اب چونکہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ سچا خدا تو وہ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ہے، تو خدا ہے ہی نہیں. تو اب وہ لوگوں کے سامنے یعنی شرمندہ ہونا تھا. اس نے اپنی بادشاہ تھی، اکڑ بھی تھی، اس کے اندر تکبر تھا، تو اس نے شرمندہ ہونا تھا. اس نے اگر ٹال مٹول سے کام لیتے ہوئے کہا حامان جو ہے نا وہ اینٹیں بنواؤ پکی، اور جو ہے عمارت بنواؤ، میں اوپر چڑھ کے دیکھتا ہوں کہاں ہے اس کا خدا. ٹھیک ہے نا. حالانکہ اس کو کیا ضرورت تھی اینٹیں بنانے کی؟ وہ تو اہرام مصر جو بنے ہوئے ہیں وہ اتنے بڑے بڑے وہ پتھروں کو کاٹ کاٹ کے، میرا خیال کمرے جتنے جتنے پتھر ہیں جو کاٹ کے انہوں نے اونچی عمارت بنائی ہوئی ہے، ابھی تک موجود ہے، کئی صدیاں گزر گئی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو وہ اس کے اوپر چڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اس نے عمارت بنا کیا کرنے، یعنی کہ یہ ایک ٹال مٹول والی کام ہے. اسی طرح آج کل بھی وہ کرتے ہیں نا، جیسے وہ روس تھا، روس نے جو ہے جب وہ اپنے آپ کو سپر پاور کہتا تھا، انہوں نے نا آسمان کی طرف ایک شٹل بھیجی، یعنی فلائی سیارہ بھیجا، اور سپوتنگ کے اس طرح کا نام تھا اس کا. اس نے بھیجا اور جو ہے نا وہ کئی جو ہے نا وہ لاکھ میل دور گیا اور واپس آ گیا. تو انہوں نے کہا جی یہ دیکھو یہ اتنے لاکھ میل دور گیا تھا، تو اگر خدا ہوتا تو اس کے تک پہنچ نہ جاتا، اس کو دیکھ کے نہ آتا. اس کا مطلب ایسے مسلمان لگے ہوئے خدا ہے ہی کوئی نہیں. حالانکہ وہی یعنی کہ وہ سائنٹیفک طور پر لوگوں کو یعنی کہ مسحور کرنے کے لیے، دیکھو یہ سائنٹیفک طور پر ہم نے جو ہے بھیجا، کوئی ہے ہوتا خدا تو نظر نہ آتا ہے، اس کو نہ نظر آتا ہے اتنے لاکھ میل اوپر گیا ہے یہ. ٹھیک ہے نا.
تو یہ یعنی کہ ایک لوگوں کو یعنی کہ بدگمان کرنے کے لیے ہوتی ہے. تو حالانکہ وہ خود سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ جو سورج ہے یہ ہم سے 9 کروڑ میل دور ہے، اور چند لاکھ میل دور تمہارا گیا ہے، تو 9 کروڑ میل تو سورج ہے. سورج سے پتہ نہیں اوپر کتنی ابھی دنیا باقی ہے، ٹھیک ہے نا. اور اس دنیا کے اوپر یعنی آسمان ہے وہ پتہ نہیں کتنا دور ہے، پھر اس کے اوپر 7 آسمان، پھر اللہ تعالیٰ کہاں پہنچ سکتا ہے کوئی بندہ، ہمت ہی نہیں ہو سکتی کسی کے اندر، ٹھیک ہے نا. تو یہ یعنی کہ غیب پر ایمان لانے والی بات ہے نا، کہ انبیاء علیہ السلام کے ذریعے ہمیں سچی بات پتہ چلی کہ اللہ رب العالمین ایک ہی ہے، ٹھیک ہے نا. وہ آسمانوں کے اوپر ہے اور وہ ہر چیز کو، ہماری ہر بات کو دیکھ رہا ہے، ہر بات کو سمجھ رہا ہے. تو اس نے جو ہے وہ اپنا کلام نازل فرمایا، اس نے اپنے انبیاء رسل بھیجے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس پر ایمان لانا ہے. ہم نے انبیاء علیہ السلام کو دیکھا نہیں لیکن ایمان لاتے ہیں. ہم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں لیکن ایمان لاتے ہیں. ہم نے فرشتوں کو دیکھا نہیں لیکن ایمان لاتے ہیں. ہم غیب پر ایمان لاتے ہیں. جیسے ہم نے شروع میں پڑھا نا سورہ بقرہ میں کہ الذین یؤمنون بالغیب، وہ ایمان، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں وہی لوگ ہدایت والے ہیں، وہی جو ہے وہ اپنے رب کی طرف سے سیدھے راستے پر ہیں. تو وَاسْتَكْبَرَ، اس نے اور تکبر کیا، ہوا اس نے بھی یعنی فرعون نے بھی، وَجُنُودُهُ، اور اس کے لشکر نے بھی. فرعون نے بھی تکبر کیا، اس کے لشکر نے بھی، اس کے فوج نے بھی تکبر کیا، فی الارض، زمین کے اندر. تکبر کسے کہتے ہیں؟ تکبر کے 2 معنی ہوتے ہیں. تکبر ایک تو ہے کہ حق کو جھٹلا دینا، تکبر یہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ حق کو جھٹلا دینا، یہ تکبر ہے. نمبر 2 غمت الناس، یعنی لوگوں کو اپنے سے کم تر سمجھنا. انہوں نے بنی اسرائیل کو اپنے سے کم تر سمجھا، تکبر کیا. اور دوسرا یہ کہ حق کو جھٹلا دیا، انہوں نے حق کو نہیں مانا. تو اس نے بھی تکبر کیا، فرعون نے بھی، اس کے لشکر نے بھی، زمین کے اندر. بغیر الحق، بغیر حق کے تکبر کیا، حالانکہ ان کا حق نہیں بنتا تھا. تکبر اللہ تعالیٰ کی چادر ہے، کسی کے لیے جرت ہی نہیں کہ وہ تکبر کرے زمین کے اوپر. وَظَنُّوا، اور انہوں نے یہ گمان کر لیا، أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ، کہ وہ ہماری طرف نہیں لوٹائے جائیں گے. انہوں نے یہ گمان کر لیا کہ ہماری طرف لوٹنا نہیں ہے انہوں نے، ٹھیک ہے نا. ہم نے شاید ساری زندگی ادھر ہی رہنا ہے، ہم نے ادھر زندہ ہی رہنا ہے، کوئی مرنا ہی نہیں، اللہ کے سامنے پیش ہی ہونا. انہوں نے یہ سمجھ لیا. حالانکہ یہ ان کی بہت بڑی بے وقوفی تھی. ہر ایک بندے کو پتہ ہے کہ موت تو برحق آنی ہی آنی ہے، اور لوٹنا کس کی طرف؟ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی ہے. اور حساب کتاب کس نے لینا ہے؟ قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ نے لینا ہے، ٹھیک ہے نا. تو پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے تکبر کرنا یا حق کو جھٹلانا یہ کسی طور پر بنتی ہی نہیں بات. لیکن انہوں نے ایسا کیا تو پھر کیا ہوا اس کا انجام؟ فَأَخَذْنَاهُ، پس ہم نے اس کو پکڑ لیا، وَجُنُودَهُ، اور اس کے لشکر کو بھی پکڑ لیا. اس کو بھی یعنی فرعون کو بھی اور اس کے لشکر کو پکڑ لیا. فَنَبَذْنَاهُمْ، اور ہم نے انہیں ڈبو دیا، غرق کر دیا، فِي الْيَمِّ، سمندر کے اندر، پانی کے اندر ان کو غرق کر دیا، ڈبو دیا. فَانظُرْ، پس دیکھو، کَيْفَ كَانَ، کیسا ہوا، عاقبۃ الظالمین، انجام ظالموں کا. پھر ظالموں کا انجام کیسا ہوا دیکھ لو، ٹھیک ہے نا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نمونہ پیش کر دیا کہ قیامت تک جو بھی ظلم کریں گے، یعنی کہ حق کو جھٹلائیں گے اور لوگوں کو یعنی کہ لوگوں کے سامنے تکبر کریں گے، ظلم کریں گے، تو ان کا حال اسی طرح سے ہوگا جیسے فرعونیوں کا ہوا. جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈبو دیا، تو اسی طرح سے جو اب بھی ظلم کریں گے اور تکبر کریں گے وہ بھی اسی طرح ڈوبیں گے. تو یہ یعنی کہ وہ واقعہ یہاں پر مختصر بیان ہوا ہے. پیچھے ہم نے سورہ قصص کے اندر بھی پڑھا ہے، سورۃ الشعراء کے اندر بھی پڑھا ہے، سورۃ طٰہٰ کے اندر بھی اس کا مفصل ہم نے پڑھا کہ کیسے یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کو لے کر راتوں رات نکلے. تو پیچھے جو ہے وہ فرعون اور اس کی فوج نے پیچھا کیا، اور جو ہے وہ پیچھے یعنی فوج تھی، آگے سمندر تھا. تو اللہ تعالیٰ نے لاٹھی مارنے کا حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو. انہوں نے لاٹھی ماری تو خشک رستہ بن گیا، اور اس رستے پر جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل وہاں سے نکل گئے. جب وہ نکلے، یہ پیچھے سے پہنچے، انہوں نے دیکھا کہ آگے رستہ ہے، حالانکہ اتنے بیوقوف تھے. دیکھو بھی پتہ ہے کہ یہ سمندر ہے، ٹھیک ہے نا، اور پتہ بھی ہے کہ یہ ان کے پاس معجزات اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہوئے ہیں. تو یہ ہو سکتا ہے ان کا معجزانہ رستہ ہو، ہم گئے تو ہو سکتا ہے بند ہو جائے، لیکن عقل پر پردے پڑے ہوئے تھے ان کے ظلم کی وجہ سے. تو وہ بھی پیچھے پیچھے ہو لیے، یہ وہاں سے نکل گئے بنی اسرائیل، یہ درمیان میں پہنچ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے دوبارہ لہروں کو حکم کر دیا ملنے کا، اور دوبارہ وہ مل گئے اور ان کو اس کے اندر ملیا میٹ کر دیا، تباہ ہو گئے سارے. اور یہ کس دن ہوا تھا واقعہ بھلا؟ 10 محرم کو. آج 10 محرم ہے. ہاں، آج کے دن یہ واقعہ ہوا تھا کہ فرعونی جو ہے وہ غرق ہو گئے تھے. موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے نجات بخشی.
اور اسی خوشی کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دن کا روزہ رکھا ہے، ٹھیک ہے نا، سنت روزہ رکھنا۔ تو آگے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، وَجَعَلْنَاهُمْ، اور ہم نے بنائے تھے أئمةً، ان کے سردار، ان کے اندر یعنی کہ ان کے چلانے والے، يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، وہ انہیں جہنم کی طرف بلاتے تھے۔ ان کے جو سردار تھے وہ بھی ایسے ہی تھے، یعنی کہ صرف فرعون ہی نہیں تھا برا، ان کے جو سردار وغیرہ تھے وہ بھی اسی طرح کے تھے، وہ بھی جہنم کی طرف بلانے والے تھے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن کیا ہوگا، لَا يُنصَرُونَ، ان کی کبھی بھی کوئی بھی مدد نہیں کی جائے گی۔ ظاہری بات، ان کو قیامت کے دن ہی جہنم کے اندر ڈالا جائے، کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور ہم نے دنیا کے اندر بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی، یعنی قیامت تک لوگ جب بھی قرآن پاک پڑھیں گے فرعونیوں پہ لعنت ہی ہوگی نا ایک طرح سے، ٹھیک ہے نا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن ہم من المقبوحین، وہ ہوں گے ذلیل و خوار ہونے والے، دفع دور ہونے والے، ٹھیک ہے نا۔ ان کو وہاں بھی قیامت کے دن دفع دور کر دیا جائے گا کہ جاؤ جہنم کے اندر جلو اور سڑو، ٹھیک ہے نا۔ اور آگے سورہ مومن کے اندر آتا ہے کہ ابھی صبح و شام ان پر عذاب پیش کیا جاتا ہے، فرعونیوں پر ابھی بھی صبح و شام، یعنی کہ ایک تو ان کی دنیا کی زندگی جب ختم ہوئی، ڈوبتے ہوئے، ڈوب کے مرنا جو ہے نا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، جب گوتے کھا کے بندہ مرتا ہے، تو وہ گوتے کھا کے مرے وہاں پر۔ پھر آگے اب جو قبر کا یا برزخ کا عذاب ہو رہا ہے، وہ بھی صبح و شام ان پر عذاب پیش ہو رہا ہے، اور قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ ان کو دفع دور کریں گے، ان کے ساتھ کلام نہیں فرمائیں گے، ان کی طرف رحمت سے توجہ نہیں فرمائیں گے، اور ان کو جہنم کے اندر بھی سخت ترین عذاب ملے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو دیکھیں حق کو جھٹلانے اور لوگوں پر ظلم کرنے کا کیسا انجام ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق کو قبول کرنے اور تکبر سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کتاب و سنت کو سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، و صلی اللہ علیہ وسلم۔